بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کیلے کھاؤ۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو ناشپاتی کھایا کرو۔ چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کی کمی ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے گلا خراب نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ رات کو آنکھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے آنکھ وقت پر کھل جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ چہرے کے ایسے بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، ان پر پھٹکڑی اور پانی سے مساج کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جہاں دیمک کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھو۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو تو ہڈی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ کمر کے موہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ کو 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں۔ جگر اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لیا کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیموں کا استعمال موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ ثابت دھنیا میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ 5 ہفتوں تک کلونجی کے صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں۔ انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی۔
اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے، جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کیا کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل استعمال کراؤ۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے، اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں تاکہ آپ دیر تک جوان رہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی بھر چینی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ صرف آپ خود ہی ہیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارکی گلاب کا استعمال کریں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہوتی ہو، گلا خراب ہو، آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ سونف، مصری، بادام ہم وزن لے کر سونف مصری مکس کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں، دھندلی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیل کے دوران یا کسی بھی طرح چوٹ لگی ہو اور درد رہتا ہو تو اس جگہ پر برف ملنے سے درد میں کمی ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔
روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجوریں، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور کی گٹلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ چنے کی دال بخار نہیں ہونے دیتی۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ السی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ پانی میں اس پہ گھول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ چند دن کے استعمال سے آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت فائدہ مند ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے سے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے پتھری کم ہونے لگتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناف میں لگا لے، انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں۔ ادرک کا رس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگا دو، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کی پھلی کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو،
چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پی لیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ بواسیر ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔